کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 5 صفحہ 16 سے 18، اشارہ ABCD، سورۃ البقرہ کی آیت 116 سے 126 تک کی دہرائی میں خوش آمدید۔ ہم نے دیکھا تھا اس کورس کے 5 مقاصد ہیں، اور ان میں پہلا یہ تھا کہ سورۃ البقرہ کے اگلے صفحات یعنی 106 سے 141 آیت کی دہرائی یا اس کا سیکھنا۔ دوسرا ہے قرآن کریم کے مزید الفاظ کو سیکھنا کہ ہر سطر میں ایک لفظ۔ اور تیسرا یہ کہ الفاظ اور معنی کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کی خاطر اشارات اور فکروں کا استعمال۔ چوتھا یہ کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا۔ اور پانچواں یہ کہ TPI کے ذریعے نحو کے بنیادی قواعد سیکھنا۔ یہ ہمارے اس کورس کے 5 وہ مقاصد ہیں۔ اور چھٹا یہ کہ سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے قرآن سے متعلق عربی بول چال کے 200 سے زائد یا 200 جملے سیکھنا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے جو ہیں وہ ہم نے QC2 میں پڑھے، جس میں سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں تھیں۔ اگلے 5 صفحے ہم نے QC3 میں پڑھے، اس میں 39 آیتیں آئیں۔ اور پھر اس سے اگلے 5 صفحات ہم نے QC4 میں پڑھے، جس میں 29 آیتیں ہیں۔ اور آخری 5 صفحات الحمدللہ ہم اس وقت QC5 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں سے 3 صفحات آپ پڑھ چکے ہیں، 2 صفحات رہتے ہیں، اس میں 36 آیتیں۔ انشاءاللہ جب یہ پورا ہوگا 5واں صفحہ اس کا، تو اس وقت ہم 141 آیتیں مکمل کر چکے ہوں گے، جو کہ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی آئی ہیں۔ اس کورس میں جو صفحات ہم نے پڑھنے ہیں وہ صفحہ 16 سے 20 ہے۔ ان کو ہم جو ہے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھتے ہیں کہ 16واں صفحہ جو ہے وہ چھوٹی انگلی پہ، اور جو ہے 20واں جو ہے بائیں انگوٹھے پہ۔ اس کی ترتیب یہ ہے، اصل میں یہ دونوں ہاتھ ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ پہلے 5 صفحات ہم دائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں، اس سے اگلے بائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں، تو یہ 10 صفحات ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اگلے 5 صفحات ہم دائیں ہاتھ پہ رکھتے ہیں، اور یہ آخری 5 صفحات بائیں پہ، تو یہ پھر 10 جو ہے مزید صفحات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے رکھنے کی۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ تو 16واں صفحہ ہے، اس کے اشاروں پہ ایک نظر ڈال لیجئے۔ پہلا اشارہ ہے نسخ و نسیان، دوسرا ہے کیا تم بھی سوال کرو گے، تیسرا اشارہ ہے خواہش اہل کتاب کی، اور چوتھا اشارہ ہے جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اشارے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نات بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو 16واں صفحہ ہے، دوسرا اشارہ وہی پہلا اشارہ ہی جو ہے چل رہا ہے، اس کی دوسری آیت ہے۔ بسم اللہ۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ مددگار۔ تو دوسرا اشارہ جو ہے شروع ہوتا ہے کیا تم بھی سوال کرو گے۔ بسم اللہ۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل
وَمَن يَتَبَدِّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ سیکھنے کی غرض سے سوالات ضرور کیے جا سکتے ہیں، لیکن سوال ایسے نہ ہوں جو بغاوت اور سرکشی کی یا رکاوٹیں پیدا کرنے کی نیت سے ہوں۔ تیسرا جو ہے اشارہ ہے، صفحہ 16 ہے، خواہش اہل کتاب کی۔ بسم اللہ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دے تمہارے دین کے ایمان کے بعد کفر میں، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے۔ اس کے بعد جب کہ ان پر حق واضح ہو گیا، بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو خواہش اہل کتاب کی یہ تیسرا اشارہ چل رہا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور تم قائم کرو نماز اور تم دو زکوٰۃ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی تو تم پالو گے اسے اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور چوتھا اشارہ ہے جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، کیوں نہیں جس نے اپنے چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکوکار ہو تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ کوئی خوف ہوگا اس پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اگلا جو ہے 17واں صفحہ ہے۔ پہلا اشارہ یہود و نصارہ لڑے آپس میں، دوسرا ظالم لوگ کی مسجد سے، تیسرا عیسائی بنا بیٹا اللہ کا، چوتھا بے علم کہیں بات۔ یہاں پہ ہم نماز کے لیے 5 سے 7 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں۔ جن کے ہاں وقت ہو گیا نماز کا وہ نماز پڑھ لے، اور انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ کے بعد ہم اسے آگے جاری کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17واں صفحہ تھا، تو پہلا اشارہ ہے یہود و نصارہ لڑیں آپس میں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
70वें صفحے کا دوسرا اشارہ ہے ظالم روکے مسجد سے. بسم اللہ الرحمن. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی. ان لوگوں کے لیے حق نہ ہوگا کہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. بسم اللہ الرحمن. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے. بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. تو 70ویں صفحے کا جو ہے تیسرا اشارہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے زیر فرمان ہے. پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. 70ویں صفحے کا چوتھا اشارہ ہے بے علم کہیں بات کرے اللہ. بسم اللہ. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِيَنَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور آپ سے نہ پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے بارے میں. تو 18واں صفحہ ہے. پہلا اشارہ راضی نہ ہوں یہود و نصارہ، دوسرا بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، تیسرا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کامیابی، چوتھا بیت اللہ اور شہر مکہ. تو پہلا اشارہ ہے راضی نہ ہوں یہود و نصارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہود اور نصارہ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں. کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں اور نہ مددگار.
بسم اللہ. الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. تو چلتے ہیں جی. دوسرا اشارہ ہے 18ویں صفحے کا. بسم اللہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وعنی فضلتکم علی الاعلمین واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا تھا. جہاں یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھا، وہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی کہ اللہ کے پیغام کی پیروی کرنا ہے. اللہ کے انعامات کو یاد کرنے سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے میں مدد ملتی ہے. قیامت کا دن بہت سخت ہوگا. اس دن اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اس دن کو یاد رکھنے سے غلط جذبات اور خواہشات پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے. تو آئیے چوتھا اشارہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ تیسرا اشارہ ہے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی. اس نے فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اس نے کہا اور میری اولاد کو بھی. اس نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. تو چوتھا اشارہ ہے 18ویں صفحے کا. بسم اللہ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے یعنی اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، تو ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ وہ میرا گھر پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. بسم اللہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ ثَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو بنا امن والا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر. اس نے فرمایا جس نے کفر کیا اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا، پھر اس کو مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. تو آئیے ان صفحات میں آنے والے الفاظ پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. آیات، آیت کی جمع آیات، سما کی جمع کیا ہوتا ہے سماوات، ولی کی جمع کیا ہوتا ہے اولیاء، رسول کی جمع رسل، سبیل کی جمع سبل، امر کی جمع امور، صلاح کی جمع صلاوات، امنیہ کی جمع امانی، برہان کی جمع براہین، وجہ کی جمع وجوہ، اجر کی جمع اجور، شے کی جمع اشیاء، کتاب کی جمع کتب، قول کی جمع
اقوال، ظالم کی جمع ازلم یا ظلام، ولد کی جمع اولاد، ساجد کی جمع سجود، نار کی جمع نیرون، قوم کی جمع اقوام، صاحب کی جمع اصحاب، ملہ کی جمع ملل، ہوا کی جمع احوا، علم کی جمع علوم، نعمہ کی جمع نعم، عالم کی جمع عالمین، نفس کی جمع انفس، کالیمہ کی جمع کالیمات، امام کی جمع آئمہ، ذریہ کی جمع ذریات، عہد کی جمع عہود، راکع کی جمع رکوع۔ تین حرفی صحت مند افعال فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے پیٹرن پہ جائیں، ان کی 6 چابی دیکھتے ہیں۔ علیمہ یعلم علم، عالم معلوم علم، عین لام میم مادہ سے باب جو ہے وہ ضربہ سے آتا ہے، سوری سمیہ سے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے ملکہ یملک املک، مالک مملوک ملکن، میم لام کاف مادہ سے باب ضربہ سے ہے۔ باسورا یبسرو ابسر، باسیر مبسور بسر، باسواد را مادہ سے جو ہے باب کرومہ سے آتا ہے۔ حازینہ یحزن احزن، حازن محزون حزن، حازانون مادہ سے باب سمیہ سے ہے۔ کنتا یکنتو اکنت، کانتن مکنوتن کنوتن، کاف نون تا مادہ سے باب جو ہے نصرہ سے ہے۔ قبیلہ یقبلو اقبل، قابل مقبول قبول، کاف با لام مادہ سے جو ہے باب سمیہ سے ہے۔ منع یمنع امنع، مانع ممنون منع، میم نون عین مادہ سے باب فتح سے ہے۔ آگے جی حکمہ، آپ میں سے کوئی سے 6 چابیوں کو کرانا چاہے جی کرائیے جی۔ نور افشاں شروع ہو جائے۔ حکما حکما یحکمو احکم، حاکم محکوم حکم، ہا کاف میم باب نصرہ۔ اگلا خریبہ، خریبہ خریبہ یخربو اخرب، خاربن ڈیس خرابن، مادہ خارابہ باب سمیہ۔ عظمہ، عظومہ عظومہ یعظمو اوزم، عظیم ڈیس عظامن، مادہ عین ذا میم باب کرومہ۔ بدع، بدع یبدأ ابدع، بدیع ڈیس بدء، مادہ با دال عین باب فتح۔ کفر، کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر، مادہ کاف فارا باب نصرہ۔ خاسرہ، خسر یخسر اکسر، خاسر مکسور خسر، مادہ کھا سین را باب سمیہ۔ صدقہ، صدق یصدق اصدق، صادق مصدوق صدق، صاد دال کاف باب نصرہ۔ جی کوئی اور کرانا چاہے نفع سے جی فرق جی سر میں کرائیے۔ نفع ینفع انفع، نافع منفوع نفع، نفع دینا، نون فا عین مادہ سے باب فتح سے۔ شفع، شفع یشفع اشفع، شافع مشفوع شفاعت، سفارش کرنا، شین فا عین مادہ کے الفاظ اور باب فتح۔ نصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر، مدد کرنا، نون صادرہ مادہ کے الفاظ باب نصر۔ عقیدہ، عہد یعہد اعہد، عاہد معہود عہد، عہد لینا، عین ہا دال باب سمیہ۔ ظلم، ظلم یظلم اظلم، ظالم مظلوم ظلم، ظلم کرنا، زوئے لام میم مادہ کے الفاظ باب ضربہ۔ سواد لام، نسخ، جی سر۔ نسخ ینسخ انسخ، ناسخ منسوخ نسخ، نسخ کرنا، نون سین خوا با فتح۔ صفح، جی سر۔ صفح یصفح اصفح، صافح مصفوح صفح، درگزر کرنا، سواد فاہا مادہ کے الفاظ با فتح۔ کوئی اور کرنا چاہے صفیہ سے جی برادر حسان۔
سفیہ یسفہ اسفہ صافح مصفوح صفاحت بیوقوف بنانا مادہ لفظ سین فا ہا اور باب سمع صلح صلاح صلاح یصلح اصلاح صالح ڈیش صلاح نیک ہونا مادہ سواد لام ہا باب فتح ابدا ابدا یعبد عبد عابد معبود عبادت عبادت کرنا عین با دال باب نصرہ عاملہ یعمل عمل عامل معمول عمل کام کرنا عین میم لام باب سمع شاہدہ شاہدہ یشہد اشہد شاہد مشہود شہادت گواہی دینا شین ہے دال باب سمع غفل غفل یغفل اغفل غافل مغفول غفلت بے خبر ہونا مادہ غین فا لام باب نصرہ کسب کسبہ یکسب اکسب کاسب مکسوب کسب کمانا کاف سین با باب ضربہ آگے ہیں جی کمزور افعال حمزہ والے اور یکساں حروف والے. جی کوئی اور کرانا چاہے ہمارا سے؟ مسٹر رضوانہ. امرا یامرو مر عامرن مامورن علی امرن مادہ حمزہ میم را باب نصرہ آتا عطا عطا یاتی ایتی آتن متیون اتیانن حمزہ تا یا اور باب ضربہ درب اجرا یجرو اوجر آجرن ماجورن اجرن حمزہ جیم را اور باب ناصرہ. گڈ. تو اس کے بعد ہے اگلا دلہ. جی یہ بھی آپ کرائیے یکساں حروف والے. دلہ دلہ یا دلو دلہ دالن ڈیش دلالتن اور یہ دود لام لام اور باب دربا اور کاف کانا یکونو کن کائنن ڈیش کونن کاف واو نون اور باب ناصرہ خافا یخافو خف خائفن مخوفن خوفن مادہ خا واو فا اور باب فاتحہ کدا یکدی اکدی کادن مگدین کدان کاف دود یا مادہ اور باب داربا آمنہ یأمنو ایمن آمن آمن مامون امن حمزہ میم نون اور باب سامعہ تلا یتلو اتلو تالن مطلوبن تلاوتن تا مدہ تا لام واو اور باب فاتحہ. فتح کیسے ہوگا؟ یتلو پہ پیش. سوری ناصرہ باب ناصرہ نالا ینالو نل نائلن منولن نیلن مادہ نون یا لام اور باب فاتحہ. اس کا فتح نہیں. نالا یا نیلو وہاں ماضی میں اسے پکڑتے جا کے یہ سمجھ پہ ہوتا ہے. جی آگے جی کوئی اور کرنا چاہے؟ جی نور افشاں آپ نے انمیوٹ کر لیا، آپ کرائیے جی. سألا یسألو سل سائل مسئول سؤال پوچھنا مادہ سین حمزہ لام باب فتحہ ادا ہدا ہدا یہدی اہدی ہادن مہدی ہدایت ہدایت دینا مادہ ہے ہاد عالیہ باب ہے داربا گڈ ایکسلنٹ. جا جا یجیو جی جائن مجیون مجیتن آنا مادہ جیم یا حمزہ اور باب ہے داربا ماتا ماتا یموتو مت میتن ڈیش موتن باب ہے نصرہ
अज़्ज़ा, अज्जा या इज्जु इज्जा, अजीजुन डैश इज्जतुन, ताकतवर होना, मादा ऐन जा बाब नसरा। नसरा कैसे होगा? एन के नीचे नहीं, जेर नसरा नहीं होगा, है। वो दरबा होगा। हाँ, दरबा। रदिया, सॉरी सर, सम्या, दरबा, दरबा ही होगा। हाँ दरबा है, समिया नहीं है। रद, समिया होता अगर माजी में जेर होता। हाँ, रदिया यर्दो इर्दा, रादिन मर्दियुन रिदवानुन, राजी होना, मादा है रो दौदिया बाबे दरबा। नो नो नो, दरबा नहीं है। रदिया, रदिया, समिया, समिया समिया समिया। क्या होता है रदिया वगैरह। हाँ जी, कोई और कराना चाहे? ओके। जजा, यज्जी, इज्जी, जाजिन, मजियुन, जजाउन, जीम जा या मादा से जो है ये अदा दरबा के पैटर्न पे होता है। साला, यसअलु, सल, साइलुन, मसउलुन, सवालुन, सीन हमजा लाम से, बा फतहा से आता है। अफा, याफू, उफू, आफिन, मफून, अफून, एंड फा वाव से जो है बाम नसरा से है। सा, यसा, इसा, साइन, मसीउन, इलैही, सायुन। ये जो है सीन एंड या मादा से जो है ये किससे आएगा, वही कौन बताएगा? सा, यसा। फतहा। ओके, चलते हैं जी मजीद फी की तरफ। मजीद फी में है आता, यूती, आती, मोतिन, मोतन, इताउन, हमजा ताया से, बाबे इफाल से, पैटर्न असलमा। आमना, योमिनु, आमिन, मोमिन, मोमन, ईमान, हमजा मीम नून जो है मादा से, बाबे इफाल से, असलमा के पैटर्न पे। इत्तका, यत्तकी, इत्तकी, मुत्तकिन, मुत्तकत, इत्तकाउन, वाव काफ या जो है मादा से, बाब जो है इफ्तियाल से, इख्तलाफा के पैटर्न पे। अतम्मा, युतिम्मु, अतिम, मुतिम्मुन, मुतम्मुन, इतमामुन, तामीम माजा से, बाबे फाल से, असलमा के पैटर्न पे है। इत्तखजा, यत्तखिजु, इत्तखिज, मुत्तखिजुन, मुत्तखजुन, इत्तखाजुन, हमजा खाजाल मादा से, बाबे जो है इफ्तियाल से जो है वो इख्तलाफ के पैटर्न पे है। अखलफा, युखलिफु, अखलिफ, मुखलिफुन, मुखलफुन, इखलाफुन, खैन खा लाम फा मादा से, बाबे इफाल पे, असलमा का पैटर्न। अरादा, युरीदु, अरिद, मुरीदुन, मुरादुन, इरादतुन, रा वाव दाल मादा से, बाब जो है फाल से, असलमा का पैटर्न। तबद्दला, यतबद्दलु, तबद्दल, मुतबद्दिलुन, डैश, तबद्दलुन, बा दाल लाम मादा से जो है ये जो है बाबे तफाउल के पैटर्न पे जो है तदब्बर, तदब्बर जो है पैटर्न। रद्दा, यरुद्दु, रुद्दा, रादुन, मरदूदुन, रद्दुन, रा दाल दाल मादा से जो है ये जो है इसका पैटर्न होता है किस पे? बाब नसरा पे। अहसना, युहसिनु, अहसिन, मोहसिनुन, मोहसनुन, एहसानुन, हाज सीन नून मादा से, बाबे फाल से, असलमा का पैटर्न। तशाबहा, या तशाबहु, तशाबह, मुतशाबे, डैश, तशाबह, शीन बाहा मादा से जो है, बाब जो है तफाउल यानी जो है वो उस पे आएगा हसबा पे पैटर्न पे, बल्कि तदारुस के पैटर्न पे। तदारसा, तदारस, बय्यना, युबय्यनु, बय्यन, मुबय्यनुन, मुबय्यनुन, तबय्यनुन, बायानुन मादा से, बाबे तफील, अल्लामा का पैटर्न। शाका, युशाकु, शाकी, मुशाकुन, मुशाकन, शिकाकुन, शीन काफ काफ मादा से जो है, बाब जो है तफाउल यानी हसबा का पैटर्न, हसबा का। अच्छा, तवल्ला, मुफाइल, यतवल्ला, मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तुवल्लिन, वाव लाम या मादा से जो है ये जो है बाब जो है तफाउल यानी उसके तदारुस के तदब्बर के पैटर्न पे जिसपे शद आता है। एकना, योकेनु, एकन, मोकेनुन, मोकनुन, इकानुन, ये जो है या काफ नून मादा से, एक बाबे फ़ाल पैटर्न असलमा। फद्दला, युफद्दिलु, फद्दिल, मुफद्दिलुन, मुफद्दलुन, तफदीलुन, फा दाल लाम मादा से, बाबे तफील
علامہ کا پیٹرن، ودا یا ودو ودا، وادن مودودن ودن، واو دال دال مادہ سے، یہ باب مسک سے آتا ہے۔ اسلم یسلم اسلم مسلم مسلم اسلام، سین لام میم مادہ سے، باب فعال سے، پیٹرن اسلم خود، ولا یولی ولی مولن مولن تولیت، یہ جو ہے واو لام واو لام یا مادہ سے جو ہے، باب جو ہے واللہ، یہاں اس نے دربا کا لکھا ہے جبکہ یہ ہے باب تفعیل سے علامہ کا پیٹرن۔ اخلص یخلص اخلص مخلص مخلص اخلاص، خا لام صاد مادہ سے جو ہے باب فعال اسلمہ کا پیٹرن۔ کلم یکلم کلم مکلم مکلم تکلیم، کاف لام میم مادہ سے، باب تفعیل سے جو ہے علامہ کا پیٹرن۔ اتبع یتبع اتبع متبع متبع اتباع، تابع عین مادہ سے جو ہے باب افتعال سے ہے، اختلافہ کا پیٹرن۔ انعم ینعم انعم منعم منعم انعام، نون میم عین مادہ سے، باب افعال اسلمہ کا پیٹرن۔ ابتلا یبتلی ابتلی مبتلن مبتلن ابتلاء، با لام واو مادہ سے جو ہے باب افتعال۔ طہر یطہر طہر مطہر مطہر تطہیر، طا ہا را مادہ سے، باب جو ہے تفعیل علامہ کا پیٹرن۔ استفا یستفی استفی مستفن مستفن استفاءن، صاد فا واو مادہ سے جو ہے باب جو ہے یہ کیا ہے اختلافہ کے باب افتعال پہ ہے۔ فرق یفرق فرق مفرق مفرق تفریق، فا را کاف مادہ سے، باب جو ہے تفعیل سے علامہ کا پیٹرن۔ تو ہم نے جو ہے 3 صفحے پڑھے، پہلے صفحے کے اشارے تھے نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو، نسخ و نسیان کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ 17ویں صفحے کے اشارے تھے یہود و نصارہ لڑے آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ یہود و نصارہ لڑے آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ اور جو ہے 18ویں صفحے کے اشارے تھے راضی نہ ہوں یہود و نصارہ بنی اسرائیل، یاد کرو نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کی، آزمائش و کامیابی بیت اللہ اور شہر مکہ۔ یہود و نصارہ راضی نہ ہوں یہود و نصارہ بنی اسرائیل، یاد کرو نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کی، آزمائش و کامیابی بیت اللہ اور شہر مکہ۔ ان کے مختصر اشارے تھے نفس سوال خواہش جنت، نفس سوال خواہش جنت۔ اور 17ویں صفحے کے تھے یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم، یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم۔ 18ویں صفحے کے اشارے ہیں راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ، راضی بنی اسرائیل ابراہیم بیت اللہ۔ تو یہ ہم نے گرامر کا حصہ سسٹر نے پہلے کرا دیا ہے، یہ قرآنک پارٹ بھی ہو گیا، یہاں پہ ہمارا یہ سبق پورا ہوتا ہے۔ اس سے آگے ہم نے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد، ماشاءاللہ کانگریچولیشنز، آپ نے جو ہے وہ 3 صفحات 5 میں سے پورے کر لیے، اور آپ کے QC5 کے صرف 2 پیج رہ گئے۔ تو انشاءاللہ وہ 2 پیج بھی آپ 1 ماہ میں پورے کر لیں گے، اور اس کے ساتھ یہ QC5 آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، آپ کا مڈ کوئز جو ہے بیچ آپ کا 71 ہے، اور یہ کل جو ہے 23 تاریخ ہے، کل 23 ہی ہے نا، 22 تو نہیں، کہیں 22 تو آ جائے گا۔ تو کل جو ہے انشاءاللہ یہ آپ کا مڈ کوئز ہوگا، کل ہفتے کا دن ہے، کلاس کے ٹائم میں شروع ہوگا 5 سے 7۔ ایکچولی تو آپ کا یہ ہے 90 منٹ کا، 6:30 تک ہے، لیکن چونکہ درمیان میں مغرب کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے وقفہ آدھے گھنٹے کا اور دیا گیا، تو 2 گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس ہے۔ نمبروں کی تقسیم وہی ہے جو QC1 سے چلی آ رہی ہے۔ ہوم ورک کے 15% مارکس ہوتے ہیں، ورک بک کے 15% ہوتے ہیں، مڈ ٹرم کے آپ کے 30% ہوتے ہیں، فائنل کوئز کے 40، اور اس طرح یہ جب 100% آخر میں فائنل رزلٹ تیار ہوتا ہے، اس میں سے اگر آپ 90% لیں تو آپ کو ڈسٹنکشن کا سرٹیفکیٹ۔
اگر 70 سے 99% تک لیں پھر میرٹ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اگر 50 سے جو ہے وہ 69% تک لگیں اور 70% اٹینڈنس بھی ہو تب کمپلیشن کا ملتا ہے. اگر اس سے کم ہو پھر صرف پارٹیسپیشن کا ملتا ہے اور کورس آپ کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں کوئنز کے لیے. آپ کے ٹوٹل پوائنٹ کوئنز جو ہیں وہ 60 ہیں اور ٹائم آپ کے پاس 90 ہے. ایم سی کیوز میں جو ہے 60 کے لیے جو ہے ٹائم عام طور پہ 45 منٹ ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو ہر ایک سوال کے لیے تقریباً 1.5 منٹ مل رہا ہے، جو کہ بہت زیادہ ٹائم ہے ایم سی کیوز میں. تو سٹارٹ آپ کا 5 بجے ہوگا. اصولاً یہ 6:30 بند ہونا چاہیے، لیکن نماز درمیان میں چونکہ مغرب کی آئے گی تو اس لیے جو ہے اس کی وجہ سے آدھا گھنٹے کا اور دیا کہ آپ تسلی سے اپنی نماز جماعت سے جو پڑھ کے جاننا چاہتے ہیں جماعت سے پڑھیں، جو گھروں میں پڑھ رہے ہیں تسلی سے پڑھ کے پھر سے جو ہے وہ اس کو جوائن کر لیں. تو کل کی تاریخ ہے آپ کی، تو آپ کے پیٹرن جو ہے سوالوں کے جو ہے ان پہ ایک نظر ڈال لیجئے. آپ کے پہلے 3 صفحات یعنی جو 12 لیسن بنتے ہیں صفحہ 16 سے 18، کیونکہ ہر صفحے کے 4 لیسن ہوتے ہیں ABCD، تو یہ 12 لیسن ہے، اس سے آئے گا. اس میں ٹرانسلیشن ترجمہ ہوگا، الفاظ کو جو ہے اتحاد سے توڑ کے ترجمہ کیجئے. ٹیبلز کے کویسچنز آئیں گے آف کورس. سنگلر پلورل یعنی جمع واحد ہوں گے، چاہے عربی سے دیے گئے ہوں جمع تو ان کی واحد پوچھی جائے گی، واحد دی ہوگی تو جمع پوچھی جائے گی. اسی طرح ترجمہ ہوگا، کوئی فقرہ یا کوئی جملہ دیا ہوگا عربی کا اس کا ترجمہ، اور جو اردو میں ہوگا تو اس کی عربی پوچھی جائے گی. آپ کو ایم سی کیو اسٹک کرنے الحمدللہ آپ نے کیو سی 1 سے جو 2 3 4 کیا اسی طرح وہی مڈ کوئز ہے، بلکہ آج غالباً آپ کو سیمپل کوئز بھی مل گیا ہوگا. جیسا سیمپل کوئز ہے بالکل اسی طرح کا پیپر آتا ہے، صرف سوالات تھوڑے سے بدلے ہوتے ہیں. آڈ ون آؤٹ یہ اس لیول پہ اتنا نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ آپ کا پہلا کویشچن اس طرح کا ہوگا، ایک عبارت دی گئی ہوگی آپ کے 12 اسباق میں سے کوئی بھی پیراگراف دیا ہوگا اور کہا جائے گا آیت مبارکہ کا بغور مطالعہ کر کے کتاب کے مطابق جواب دیں. اور جو ہے پھر اس میں یہ پوچھا ہے مثلا مندرجہ بالا آیت کے لیے کتاب میں ہم نے کون سا اشارہ پڑھا ہے. یہ دیکھیں یہاں انہوں نے 3 اشارے دیے ہیں، ان میں سے جو درست ہے وہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح ٹیبل دیے ہوں گے، جیسے یہ ایک ٹیبل دیا گیا کہ زیادہ یزیدو کی 6 چابیوں والے ٹیبل کو مکمل کیجئے. یہ ایک طرف لکھا ہوا ہے ماضی، مضارع، امر، اور جو ہے یہ فاعل، مفعول، مصدر اور فعل کے معنی. دوسری طرف یہ دیکھیں زادہ، یزادو، زد، یزیدو، زائد، یہ دیے 5. ادھر گنے تو کتنے ہیں؟ 7 ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ 5 ہے تو 2 آگے کہیں چھپے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ٹیبلز میں آپ نے ہمیشہ تلاش کرنا ہے کہیں آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. یا تو یہ ہے کہ اسے اسکرول کریں، یا پھر جو ہے یہ جو آپ نے پورٹل ایسے پکڑا ہوتا ہے موبائل، اس کو جو ہے وہ لینڈ اسکیپ کر لیں اس طرح، تو وہ اسکرین بڑی ہو جاتی ہے، آپ کو سارے آپشن نظر آنے لگتے. یہ الحمدللہ آپ لوگوں نے QC2 میں بھی کیے تھے، 3 میں بھی ٹیبل کیے تھے، 4 میں بھی کیے تھے، تو لہٰذا کوئی نہیں ہے اچنبھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. ٹیبل اسی طرح آئیں گے، کوئی بھی آ سکتا ہے. اسی طرح یہ دیکھیے یہ وَإِيَّ فَارْحَبُونَ ایک عربی کا فقرہ دیا گیا ہے. اس فقرے کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے، آپ نے صرف سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا ترجمہ درست ہے. اسی طرح دیکھیں یہ ایک عربی کا فقرہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے اس میں الفاظ کے کتنے ٹکڑے ہیں. یہ ٹکڑے جو ہے آپ کو جب ہم عبارت پڑھا رہے ہوتے ہیں تو تلاوت کے بعد فوراً ہم جو ہے اس عبارت کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں حرف کون سا ہے، اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے. وہاں ہم اس کو توڑتے ہیں، جن جن چیزوں کو توڑا جا سکتا ہے ان کے ٹکڑے کرتے ہیں. تو وہ جو ہے اسی پیٹرن پہ آپ نے ان کے کرنے ہیں کہ اس کے کتنے ٹکڑے یا کون سے ٹکڑے بنتے ہیں. اسی طرح کوئی ایک فعل دیا گیا ہوگا، اس کی کوئی بھی حالت ہو سکتی ہے. جیسے یہاں پہ وعدنا کس باب سے ہے؟ اب دیکھیں وعدنا میں نہ آیا ہے، پہلے تو آپ اس کا جو ہے ماضی ڈھونڈیں. جب آپ ماضی ڈھونڈ لیں گے وعدہ تو پھر آپ جو ہے اس کا وہ بتا سکیں گے کہ یہ کس باب سے آ رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ آپ جو ہے ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اسی طرح اناس کا واحد کیا گا، یعنی جمع دیا ہوا ہے تو اس کا آپ سے واحد پوچھا جائے گا.
اور اگر واحد دیا ہے جیسے ینادی کی جمع کیا بنے گی، یہ واحد دیا تو اس کی جمع پوچھی جائے گی. جمع واحد یہ عام طور پہ کسی ٹو سے شروع ہو جاتے ہیں، اسی پیٹرن پہ ہوں گے. اسی طرح عین ان کی جمع کیا آئے گی. خرجہ یخرج کے ٹیبل سے اس میں مکان کیا بنے گا. ہاں یہ سوال اب تک آپ کا نہیں آیا QC4 تک، کیونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں تھا کہ اس میں مکان اس میں ظرف. تو یہ یہاں پہ QC5 میں آ کے آتا ہے کہ اچھا جی خرجہ یا خروج سے جو ہے اس میں مکان کیا ہوگا. آپ کو 3 جو ہے وہ دیے گئے ہیں، تو وہ جو ہے آپ نے اس میں سے صحیح چننا ہے. اسی طرح مصدقن کس باب سے آیا. اب دیکھیں مصدقن جو ہے اس کے لیے آپ کو اس کا اصل ڈھونڈنا پڑے گا. پہلا صیغہ صدقہ یصدقو، صدق، مصدقن، مصدقن، تصدیقن، یہ 6 چابی ہیں نا. تو پہلی چابی جب آپ کو مل گئی کیا ہے صدقہ. صدقہ میں دیکھیں شد آ رہی ہے تو لہٰذا آپ اس سے فوراً پہچان لیں گے اچھا یہ جو ہے کس پیٹرن پہ آ رہا ہے. گرامر ٹیبل کے اعتبار سے یستفتحون کا درست ترجمہ کیا ہوگا. یستفتحون. اچھا اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر یا والے صیغے آ رہے ہیں تو غائب کے ہوں گے، ہوا ہوں. اگر واحد ہے تو ہوا، جمع ہے تو ہم والا صیغہ ہے. اگر تا کے صیغے آ رہے ہیں تو سامنے کے ہوں گے. واحد آ رہا ہے تو انتا ہوگا، جمع آ رہا ہے تو انتم ہوگا. اگر اس میں شروع میں جو ہے حمزہ آ رہا ہے تو وہ آنا کا صیغہ ہوتا ہے. نون آ رہا ہے یعنی مضارع کے اندر جو ہے یہ ان کی مدد سے آپ پہچان لیں. ماضی کے ٹیبل میں جو آپ کس سے پہچانتے ہیں، فعل کے آخر میں جو تا، تو، تی، تا ساکن، تم، نا، یا، یہ جو اس قسم کے الفاظ آتے ہیں ان سے آپ پہچانتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے. مثلا ان آیات میں سے ایک اس میں تبدیل کون سا ہے. یہ اس میں تبدیل وغیرہ جو ہے وہ بھی آپ نے اس میں سے جو ہے ڈھونڈنا ہے. ظلوم صرف کے اعتبار سے کیا ہوگا، یعنی صرف مشبہ ہے، صرف مبالغہ ہے، اس میں فاعل ہے، کیا ہے، یہ آپ نے دیکھنے ہیں. تو یہ اس طرح کے سوالات آپ کے آئیں گے. اسی طرح ان آیات میں استعمال ہونے والا فعل مجہول کون سا ہے. مثلا یہ 3 لفظ ہیں، ان میں آپ نے فعل مجہول پہچاننا ہے. اگر یہ ماضی کا ہے تو وہ یفعلو کے پیٹرن پہ، مضارع ہے تو یفعلو کے پیٹرن پہ ہوگا. اس طرح آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس میں کون سا جو ہے وہ مجہول ہے. یاد رکھیے یہ جو 4 حرفی ہوتے ہیں نا، 4 حرفی کا بھی جو ہے پیش آتا ہے شروع میں لفظ میں، تو اس لیے جو ہے وہ مجہول نہیں ہوتا 4 حرفی کا. تو اس لیے اس سے بھی آپ کو مدد مل سکتی ہے. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. اب آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ سوالات پوچھئے. جی جی سر مجھے پوچھنا ہے کہ ورک بک کب سبمٹ کرنی ہے ہم نے. سسٹر ورک بک جو ہے جب 5 صفحے پورے ہو جاتے ہیں فائنل کوئز سے پہلے، یعنی سبمٹ کرنے کے کوئز سے پہلے. اگر کسی کی تیار ہے یا اس نے پہلے بھی کیا تھا اور ہے تو وہ کسی بھی وقت جمع کرا سکتا ہے. جی شکریہ سر. جی سر. جی سسٹر نور افشاں. سر تھوڑا اس میں مکان کے بارے میں ایک بار واپس بتائیں گے تھوڑا سا شارٹ میں. اس کا اس میں مکان، اس میں مکان، اس میں مکان ہم نے پڑھا تھا یہ مفعل اور مفعیل جو ہے ان کے وزن پہ آتا ہے مکان. جیسے مدرسۃن، جیسے مکتبن، یہ ہم نے پڑھے تھے. تو یہ جو ہے اس پیٹرن پہ آتے ہیں. مفعل، مفعل اور مفعل، ان 3 وزن پہ جو آتے ہیں الفاظ وہ جو ہوتے ہیں کیا، اسم، وہ کہلاتے ہیں اس میں مکان. اور ان کی مثالیں آپ کو یہ بتائی گئی تھی جیسے مکتبن، مدرسۃن، مسجدن، یہ سارے کے سارے کیا اس میں مکان ہے. بلدن، یہ بھی اس میں مکان، یعنی جگہ کے بارے میں جب کوئی چیز ہوتی ہے، لفظ ہوتا ہے، وہ اس میں مکان ہوتا ہے.
وہ شہر بھی ہو سکتا ہے، بستی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی گھر بھی ہو سکتا ہے، مثلا بیتن یہ بھی اس میں مکان ہے. اور یا جہاں پہ اکثر کوئی چیز ہوتی ہے بار بار، جیسے لائبریری ہے، مکتبن ہے، پڑھایا جاتا ہے، مدرسہ یا اسکول ہے، کالج ہے، یہ یا مسجد ہے جہاں بار بار آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ سارے اس میں مقام آتے ہیں. ان کے وزن ہوتے ہیں مفعل، مفعل اور مفعلت. تو یہ 3 وزن جو ہے یہ اس میں مقام ہے. جی سر، جزاک اللہ خیرن کثیر. جی سسٹر رضوانہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی سر، یہ جو فعل ہے نا، نالا یا نالو، نل، اس کا کائنڈلی وہ بتا دیجئے، جو ہے باب. سسٹر نالا یا نیلو ہوتا ہے، یا نیلو جو ہے وہ وہاں جا کے ہمیں ماضی میں اس کا پتہ چلتا ہے، یہ باب سمیہ سے. جی سر. چلیے، اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا آپ لوگوں کو اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے. اپنے جو ہے اسپاک پہ ایک نظر ڈال لیجئے، جتنے ہوم ورک آپ کے 3 سبق ہیں ان کو ایک دفعہ کھول کے دیکھ لیجئے، اور جو آپ کو سیمپل کوئز ملا ہے اسے دیکھ لیجئے. تو عموماً یہ آپ کا جو کوئز آتا ہے ان میں سے 60-70% تو یہی ہوتے ہیں سوالات، یعنی جو ہوم ورک کے ہوتے ہیں، جو سیمپل کوئز کے ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں. باقی جو 20-30% ہوتا ہے وہ ہٹ کے آ جاتا ہے، مثلا کوئی ٹیبل ہٹ کے آ گیا، یا کوئی جو ہے وہ عبارت ہٹ کے آ گئی. لیکن عام طور پہ جو کچھ بھی آتا ہے وہ آپ کے سلیبس سے آتا ہے، باہر سے کوئی چیز نہیں آتی. اگر آ جائے تو اسے ہم جو ہے کاؤنٹ نہیں کرتے. تو آپ کے لیے نیک تمنائیں اور اچھی امیدیں کہ آپ انشاءاللہ جو ہے وہ کر لیں گے. ٹائم بھی آپ کو کھلا مل رہا ہے، سوالات بھی کم ہے. نارملی سوالات جو آپ کے ہوم ورک میں ایون آتے ہیں وہ 70 ہوتے ہیں، یہاں دیکھیے 60 سوال ہے. اور 2 گھنٹے ٹائم مل جائے تو 2 گھنٹے میں تو آپ اسے 2 بار 3 بار کر سکتے ہیں. بلکہ عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے 60 سوال جو ہیں آدھے گھنٹے میں ایک اوسط درجے کا اسٹوڈنٹ کر لیتا ہے. جو اچھا ہوتا ہے وہ 20 سے 25 منٹ میں 60 سوال کر لیتا ہے. تو وہ بھی دیکھا جائے تو اس حساب سے بھی آپ کے پاس 4 گنا ٹائم ہے. تو تسلی سے کیجئے، آرام سے کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ جو سوالات نہیں آتے ان کو چھوڑ کے باقیوں کو کر لیں. اور اس دوران میں آپ دوبارہ پھر جب دیکھیں گے اس وقت تک آپ کو ذہن میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا. نہیں آتا ہے تو پھر تیسری بار شاید دہرائیے. تو اس طرح بار بار دہرانے سے وہ چیز جو نہیں آ رہی ہوتی وہ آ جاتی ہے. کسی بھی ایک سوال پہ ایم سی کیوز کا رول یہ ہے، جب نہیں آ رہا اس کو چھوڑ دو، اس کے بارے میں فکر مت کرو، اس کے بارے میں کچھ مت کرو. جیسے آپ چھوڑ کے آگے جاتے ہیں آپ کا ذہن جو ہے وہ اس نے نہیں چھوڑا ہوتا، وہ اس کو سرچ کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ دوسری بار آتے ہیں تو اگر ذہن نے ڈھونڈ لیا تو آپ کو فوراً یاد آ جاتا ہے اچھا یہ ہے، یا آپ کو سمجھ آتی ہے یہ سوال اس طرح ہے. اور اگر نہ بھی آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ انسان کو 100% آتا ہو. کبھی کبھی کوئی چیز نہیں بھی آتی یا محو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ذہن سے نسخ کر دیتا ہے تو وہ بھلا دیتا ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ بعض اوقات آدمی نے پڑھا ہوتا ہے، آتی ہے چیز لیکن ایگزام میں نہیں آتی، یا اس طرح نہیں آتی جیسے بتانی تھی. تو یہ چیزیں عام ہیں، ہماری زندگی میں ہوتی رہتی ہیں. امید ہے آپ لوگوں کا مڈ کوئز جو ہے انشاءاللہ وقت پہ کل شروع ہوگا، اور جو ہے ہم اسے اس طرح کریں گے. کسی اور کا اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں یہاں پہ نشست کو برخاست کرتا ہوں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير. اللہ حافظ.